دو آدمی ایک ساتھ کام کرتے تھے آفس کے اندر، ان کے بچوں میں لڑائی ہو گئی، تو جب بچوں میں لڑائی ہوئی تو ایک بچے نے جا کے گھر میں شکایت کی، تو اس کے وہ عورت بات کرنے لگی پڑوسن سے، تو ان دونوں کی لڑائی ہو گئی۔ جب ان دونوں کی لڑائی ہو گئی، آدمی جب رات کو آتا ہے تو پتہ ہے کیا ہوا، کیا ہوا، دیکھو اس نے یوں کیا، میں سمجھانے گئی تو یوں کہا، میں سمجھانے گئی تو یوں کہا، وہ جا کر وہ میں بات کرتا ہوں، اور وہ بات کرنے کے لیے گیا، ہاتھ میں کوئی چیز آئی، دونوں کی منہ ماری ہوئی، آدمیوں میں منہ ماری ہوئی ہے، تو وہ اسے اٹھا کر اسے سر پہ دے مارا، تو وہ بھی کچھ کام کر رہا تھا، مزدوری کر رہا تھا گھر میں، کوئی تو اس نے بھی کوئی دو چیز پکڑی، اس سے اٹھا کر اس کو مارا، دونوں نے ایک دوسرے کو زخمی کر دیا، دیکھتے دیکھتے دونوں مر گئے۔ کہتے ہیں کہ جب دونوں کے گھروں سے جنازے اٹھے تو ان دونوں کے بچے محلے میں باہر کھیل رہے تھے۔ پڑوسی کی اہمیت بیان کی گئی ہے کتابوں کے اندر، روایت کے اندر، قرآن کی آیتیں پڑوسیوں کے حوالے سے بیان کر رہی ہیں، سورہ نساء میں اس کا بیان موجود ہے، سورہ احزاب میں اس کا بیان موجود ہے کہ پڑوسی کے حوالے سے کیا کیا ارشادات قرآن پاک میں بیان کیے جاتے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس کی شرح میں بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں کہ عبادات کی درستی سے بھی زیادہ اہم معاملات کی درستی ہے۔ یہ معاملات آتے ہیں پڑوسی کے ساتھ، سرحد فرمایا آپ نے، یہ پڑوسی کے ساتھ ہر وقت معاملہ رہتا ہے، آپ کو آپ کے پڑوسی آپ کے تصور میں آئیں گے، اس نے میرے پڑوسی کو پکڑا، اللہ کرے یہ سن رہا ہو، اللہ کرے یہ سن رہا ہو میرا پڑوسی، پتہ نہیں یہ مدنی چینل اس کے چل رہا ہوگا نہیں چل رہا ہوگا، لائٹ چلے گئی ہوگی تو اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، یوں مطلب کہ میں سوچ رہا ہوں گا اور میرے خیالات اور میرے تصورات میں میرا پڑوسی اور میرے پڑوسی کا جو آپریشن ہو رہا ہوگا وہ میرے تصورات میں ہوگا اور میں اندر بلیوں اچھل رہا ہوں گا، آج میرے پڑوسی کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوا۔ آپ سوچو کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں اپنے پڑوسی کے لیے راحت کا سامان کر رہا ہوں یا نہیں، میں اپنے پڑوسی کا حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں۔